بھائی قرآن و حدیث میں اس کا کہیں بھی آپ کو ثبوت میں نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس بہ منہ فهو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کوئی ایسے کوئی چیز لاتا ہے، ایسے کوئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فهو رد، تم اس کا انکار کرو. جس کا ثبوت آپ کو قرآن و حدیث سے نہ ملا تو اس کا انکار کیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح 11ویں کے اندر جو غیر شرعی رسوم و رواج کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ جو غیر شرعی کام اس میں کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور اس میں ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کے اس پر ذبح کیا جاتا ہے. میرے بھائی سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت سن لو. نظر و نیاز اس میں مانا جاتا ہے. اللہ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ سے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم کہو کہ قل ان صلاتی، میری نماز، میری زکات، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا مرنا، تمہارا جینا ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تو میرے بھائیوں یہ قربانی تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ نظر تم کس کے لیے مان رہے ہو؟ جہاں پر قرآن کی واضح آیات ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کر سکتے، تو آپ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر کیسے نظر نیاز کر سکتے ہو؟ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سنیے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں، کسی اور کے لیے قربانی کرتے ہیں. اللہ کی لعنت کے مستحق ہے وہ لوگ. میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح آیت آپ کے سامنے ہے. یہ بتایا جاتا ہے پھر بھی ان کی محبت میں قادر جیلانی کے نام پر، عبد القادر جیلانی کے نام پر، دہلوی شریف کے نام پر، یہاں تک کہ آج غیر مسلم بھی اس عید کو منا رہا ہے. یہ جو بدعتیں ہیں، ان بدعتوں کو اتنا رواج دیا گیا ہے کہ اس کو حکومتی طور پر چھٹی دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں. ابھی میں نے ویڈیو دیکھا کہ آدمی اجمیر کو نکلا ہے، کیوں؟ کہ عبد القادر جیلانی کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرنے کے. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ساری چیزیں آج ہم نے اتنے رواج دے دی اس کو، قرآن حدیث کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اسی طرح چاہے آپ اللہ کا نام لے کر کے بھی یہ جو جانور، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے آپ کو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے لیے، لیکن اللہ کا نام لے کر کے ہم ذبح کریں گے. اللہ کا نام تو ہم لے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اب اللہ کا نام بھی لے لیں، لیکن اگر آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرو وہ قربانی بھی جائز ہے. اللہ کے لیے صرف ہو، اللہ کا نام صرف ہو. ہم اللہ کے علاوہ کو ان صلاتی و نسکی، میری قربانی ہوگی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اور اسی طرح غیر اللہ کے لیے یہ جو نظر و نیاز وغیرہ کیے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین و یسر، دین آسان ہے، دین آپ کے لیے آسان بنایا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کیسے قربانی کے جانور جو بقرعید جیسے اللہ نے آپ کو بہترین عید عطا کی، اس عید کو چھوڑ کر کے آپ اپنے پیسے ایسے جگہ پر لگا رہے ہو جس کا قرآن حدیث کو ثبوت نہیں. آپ بت بتیوں پر پیسے خرچ کر رہے ہو، نالوں پر پیسے خرچ کر رہے ہو، قبروں پر چادریں چڑھانے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہو، اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرو. یہ بدعتوں کے پیچھے نہ پڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ان پیسوں کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اپنے گھر والوں پر تم خرچ کرو گے، اس کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب عطا کرے گا. میرے بھائیوں ان بدعتوں پر آپ کیوں پیسے اپنے خرچ کر رہے ہیں؟ دین آسان ہے، ہم نے مشکل بنا لیا. کئی ایسے لوگ ہیں قرضہ لے کر کے نظر و نیاز کر رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو قرضہ لے کر کے اجمیر کو جا رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں قرضہ لے کر کے جا کر کے چادریں چڑھا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ نہ دین سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، تو ہم کیوں کر کے اپنا پیسہ ادھر خرچ کریں؟ اور ایک تو آپ کو پیسہ اس دنیا میں خرچ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے آپ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اللہ کے لعنت کے آپ مستحق ہو رہے ہیں. جہنم میں آپ کو گھسیٹ کر کے جانا چاہے گا. اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ساری چیزیں آپ کی بیکار حضور ہے، یہ حضور خرچیاں جو بدعتوں میں آج ہم کر رہے ہیں۔ اتنی بہترین عیدیں تو اللہ نے عطا کی، ان عیدوں پر خرچ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس میں جو غیر شرعی کام کیا جاتا ہے وہ جھنڈے کے سامنے سر کو جھکانا، جھنڈے کو لے کر کے کھڑے ہونا، جھنڈے کو لے کر کے ناچنا دین کا کام نہیں، ہم نے دین بنا دیا ناچنا۔ یہ میلاد میں ناچے، گیارہویں شریف میں ناچے، کچھ بھی آج مسلمانوں کا کام یہ ہو گیا کہ ناچنا، کسی کے نام پر خالی ناچنا۔ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ ایک جھنڈا آپ نے اس پر ایک لکڑی آپ نے لی، اس پر آپ نے کپڑا ڈالا، پھر اسی کے سامنے سر جھکا رہا ہوں۔ یہ تو مشرکین کا کام ہوا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو عادت کیا کرتے تھے، خود کو بناتے وہی خود اس کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم نے وہ صحیح کر لیا، ہم نے خود لکڑی بنائی، ہم نے خود اس پر کپڑا ڈالا، پھر ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اسی کو لے کر کے ناچ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ جو سورج، یہ چاند، یہ ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، تم سورج اور چاند کے سامنے سجدہ نہ کیا کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تمہارا سجدہ ہوگا صرف اللہ کے، صرف اللہ کے لیے تم سجدہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ سورج اور چاند کی مثال دے کر کے اللہ نے تو بتا دیا ہے یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں ہم کسی کے سامنے سجدہ کریں۔ بھائیوں، اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ نے خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، ہم جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہم اسی کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بے شرمی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے بھی، اللہ کے ماننے والے ہو کر کے بھی ایسے غلط چیزیں ہم اپنے دین کے اندر لاتے رہیں۔ اور اسی طرح جو گیارہویں شریف کے اندر جو غیر شرعی کام کیا جاتا ہے دین کے اندر، ایسی ایسی چیزیں عشرۂ غوث کیا جاتا ہے، 10 دن غوث کے نام پر، اور اسی طرح اعظم لگایا جاتا ہے، اعظم غوث اعظم، اور اسی طرح صلاۃ غوثیہ بھی نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے 5 نمازیں لائی، 50 نمازیں دی گئی، ہم پر رحم کر کر 5 نمازیں اللہ کے نبی نے لائی، اور آج ہم اس نمازوں کو چھوڑ کر کے صلاۃ غوثیہ، غوث کے نام پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی؟ ساری چیزیں غوث کے سامنے آپ نمازیں پڑھیں گے، وہ ایک نیک بندے ہیں، ان کو آپ نے شرک کا اڈا بنا دیا۔ اور اسی طرح درود غوثیہ بھی آ گئے، درود اللہ کے نبی پر پڑھے ثواب، لیکن درود غوثیہ بھی نکالے، عید غوثیہ بھی، عید بھی نکل گئی عید غوثیہ۔ اسی کیسی چیز آج ہم مسلمانوں کیسے مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر، قرآن و حدیث سامنے آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرتے وقت، اس دنیا سے جاتے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کتاب اللہ و سنت رسول، ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے تمہیں دوسری کتاب کو نہیں پکڑنا۔ آج ہم کیسی کیسی کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، درود و سلام کے لیے اجتماعی، یہ لوگ اجتماعی شکل میں کھڑے رہ کر کے درود غوثیہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ غوثیہ پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب ان ينزل له الرجال قیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، جو آدمی آتا ہے اس کے لیے، اور ہر آدمی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کو آتے ہی جیسے بھی وہ آئے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَتَوَقَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ وہ تو بہت سے اعظم نیک آدمی تھے، لیکن ان عبد القادر جیلانی کو آج ہم نے اس حد تک لا کر کے کھڑا کر دیا کہ وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، مجلسیوں، اس کے اندر گیارہویں شریف کے اندر جو اور غیر شرعی جو کام کیا جاتا ہے وہ مجلسیوں اور کفار کی مشابہت کرنا۔ کس طرح کہ لاٹھی یہاں پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، محفلیں گھروں کے اندر سجائی جاتی ہیں، راستے میں لوگوں کو روکا جاتا ہے، راستوں میں کھانا بانٹا جاتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ جس طرح سے غیر مسلم اپنے عیدوں کے اندر راستوں میں کھڑے ہو کر کے
پیسے مانگتے ہیں. آج ہمارا مسلمان ان غیر بدعتی چیزوں کے اندر راستوں میں کھڑے ہو کر کے غوث عیدیہ کے نام پر، عید غوث کے نام پر لوگوں سے پیسے مانگ کر کے ان بدعتوں پر عیش کر رہے ہیں. اور آج اگر سے ہم ان پیسے یہاں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن مسجد کو دینے کی بات آئے تو ہماری جیب میں سے 10 کا بیٹا ہوا ووٹ نکلتا ہے. مسجدوں کو جب چندہ دینے کی بات آئے تو جیب سے چلر ڈھونڈنے کی ہم بات کرتے ہیں، اور ان بدعتوں کے اندر ہمارا پیسہ کیا ہے، بہت سارا پیسہ یہاں پر چلا جاتا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم ان بدعتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو آپ کھانا غوث اعظم کے نام پر جو کھانا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں کچھ بھی اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یزال الرجل یسأل الناس حتى یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ الرحم. مزعۃ اللحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہوا پھرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا کہ اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر کے آئے گا. تو میرے بھائیوں، ان بدعتوں کو رائج کرنے میں ہم لوگوں سے پیسہ مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا کل قیامت کے دن آپ کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. خود مختاری کی زندگی آپ کو جینا چاہیے. خود مختاری سے کما کر کے آپ اپنے گھر والوں کو پالیں، تاکہ بدعتوں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرتے رہیں. اور اسی طرح یہ سب زمانے جاہلیت کے کام ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح ان بدعتوں کے اندر جو عید میلاد النبی ہو، درود یہ گیارہویں ہو یا عرس ہو، ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے مین ہمارا کام جو چھوٹتا ہے وہ نمازیں ہماری چھوٹتی ہیں. ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے نام پر ہم وہاں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر نمازیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ڈی جے بن رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ جو بدعتیں ہیں، یہ بدعتیں ہماری بدل نہیں ہوتی. اذان کی آواز کان میں پڑے لیکن پھر بھی ناچنا ہمارا بدل نہیں ہوتا. کیوں میرے بھائیوں؟ بدعتوں کو اتنا اپنے دلوں کے اندر جما لیتے ہیں. یہ پیروں کے چکر میں پڑھ کر کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، میرے بھائیوں اس کی وجہ سے ہم اللہ کے جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نمازیں دی ہیں، ان نمازوں کو آپ پڑھیں، یہی آپ کے لیے نجات کے لیے کام ہے. کسی پیر کے چکر میں نہیں، کسی گالوی کے چکر میں نہیں. میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو پکڑ لو، انشاءاللہ آپ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. اور اسی طرح غیر شرعی الفاظ اس کے اندر کیے جاتے ہیں. غوث اعظم کہا جاتا ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، انہیں دستگیر کہا جاتا ہے. دینے والا اللہ، لیکن انہیں دستگیر کہا جاتا ہے. پیران پیر ان کو کہا جاتا ہے. یہ سارے غیر شرعی الفاظ ہیں جن کا. اور اسی طرح ایک محفل میں کسی آدمی نے انہی لوگوں سے جو ان کے بڑے پیر ہیں، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، اور عبد القادر جیلانی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. بھائی، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے بہت کا مقام ہو گیا. آپ اعلیٰ حضرت ان کو کہتے ہو اور ان اللہ کے نبی کو صرف حضرت کہتے ہو. کسی نے سوال کیا تو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی، جواب نہیں دے سکا. وہ آدمی آزو بازو دیکھتا رہا کہ کوئی جواب دے. غوث اعظم کو اللہ کے نبی سے بڑا مقام آپ نے دیا، اور اس سے بڑھ کر کے آپ نے اللہ سے بڑھ کر کے ان کو مقام دیا. اللہ کے آپ کے پاس اہمیت نہیں، جس نے سب کو زندگی بھر آپ کو دیتا رہا، لیکن اس اللہ کی اہمیت کیا آپ نے نہیں رکھی. آپ نے سر جھکانا تھا اللہ کے سامنے، آپ سر جھکا رہے ہو قبروں کے سامنے، آپ سر جھکا رہے ہو کسی لکڑی کے سامنے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. میرے بھائی، قرآن و حدیث کو پکڑ لو. اللہ کے نبی نے کتاب اللہ و سنت رسول کہا، اس کو صرف کام کر کے چلو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر مان لو یہ جو غوث اعظم کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیوں وہ خود نیک آدمی تھے، ان کو بخشوانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ سب ہم کیا ہے، بڑے ٹوپی باز لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے، ان کی باتوں میں آ کر کے، دین کو نہ سمجھ کر کے. کبھی آپ سے دیکھیں انسٹاگرام میں کئی ایسے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں جہاں پر کسی آدمی نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر نہیں ہے. کسی آدمی نے ماشاءاللہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہا تھا، قرآن کے اس آدمی نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتا جو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے.
بھائیوں قرآن کو سمجھ لو، کوئی بھی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کی واضح آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بیان کر کے کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک بھی آیت نہیں ہے جو عرش اللہ عرش پر ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے کیسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو آج گمراہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، ان گمراہ لوگوں سے بچیں اور قرآن و سنت کو فالو کریں، قرآن و سنت کے پیچھے قرآن و سنت کو پکڑ لیں۔ اگر میں بھی کوئی بات کہتا ہوں، میری بات بھی قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو میری بات بھی تم مت مانو، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کو رومن انگلش آتی ہے، رومن انگلش میں قرآن موجود ہے، پڑھو۔ اگر آپ کو کنڑا آتی ہے، کنڑا میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ کسی کے آپ کو کیا ہے، کسی کے محتاج بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، یہ علماء کا کام ہے کہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ چیزیں بتائیں گے۔ آپ کو بھی آپ کو بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں، ہم بھی حدیثوں کو پڑھیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بتایا، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے لیے کیا قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے بتائے باتوں پر کس طرح عمل کیا۔ یہ ساری چیزیں پڑھیں، سنیں، ان پر عمل کیا کریں۔ کسی پیر کے چکر میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی باتیں بیٹھ کر کے انسٹاگرام میں، یوٹیوب میں کئی ایسی باتیں کریں گے اور ان کو سمجھانے بھی جاؤ، قرآن کی بات بھی ان کے سامنے رکھو، لیکن غوث اعظم کے نام پر یہ لوگ قرآن و حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی، قرآن کی بھی اہمیت ان کے پاس نہیں رہی، حدیث کی بھی اہمیت ان کے پاس نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے بچیں اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ہمیشہ کتاب اللہ و سنت رسول